فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولولہ انگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس کی 33 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے اس داستان کی آخری قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلطان نے فوراً خلعت طلب کی، لیکن صاحب توشق خانہ کہیں نظر نہ آیا۔ یہ عجیب بات تھی کہ سلطان نے بار بار خلعت کی فرمائش کی مگر بے سود۔ پھر میں نے عرض کیا، یہ ممکن نہیں کہ ہجوم سے گزرنے کے بجائے ہم کسی اور راستے سے شہر واپس چلے جائیں۔ چنانچہ ہم ایک چھوٹی سی سڑک پر ہو لیے جو باغات سے گزرتی تھی۔ ہم سلطان کے جلوس میں تھے۔ نہ جانے میرے دل میں سلطان کی صحت کے متعلق کیوں اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ہم کلے پہنچے تو حسب معمول پل پار کر کے دروازے سے داخل ہوئے۔ یہ آخری بار تھی کہ میں نے سلطان کو سوار دیکھا۔ اس شام سلطان کی طبیعت نکاہت اور اعضا شکنی سے سخت خراب ہو گئی اور عشاء تک انہیں سخت بخار ہو گیا۔ 12 دن بعد 3 مارچ 1193 کو ملک الناصر سلطان صلاح الدین نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہاؤالدین اور مصاحبوں کو اس المیہ کا پہلے سے احتمال تھا، لیکن اس روز ان پر غم و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دمشق میں صفِ ماتم بچھ گئی، دکانیں بند ہو گئی اور بازاروں میں سناٹا چھا گیا۔ آج وہ عظیم انسان موت کی آغوش میں سو گیا تھا جس نے 20 سال تک دنیا اسلام کی نہایت ثابت قدمی اور عالی حوصلگی سے قیادت کی تھی۔ سفید کفن میں لپٹے ہوئے جسد خاکی کے گرد قاری حفاظ قرآن خوانی میں مصروف تھے۔ ان کے پرسوز اور مترنم لہن سے آنسو گھلے ہوئے تھے۔ قرآن کی تلاوت جاری تھی جیسا کہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سلطان کے بڑے صاحبزادے نے دوپہر کے کھانے پر صدارت کے فرائض سر انجام دیے۔ سلطان مرحوم کی جگہ کسی اور کو بیٹھا دیکھ کر مصاحبوں کے دلوں پر قیامت گزر گئی۔ جب سلطان مرحوم کی تجہیز و تکفین کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے صاحب خانہ سے رقم طلب کی گئی تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ بالکل خالی ہے۔ بہاؤالدین لکھتا ہے، سلطان کے تصرف میں بے شمار دولت اور زر و جواہر ہوتے تھے، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس کا اثاثہ صرف 47 درہم اور 1 شاہی اشرفی تھا۔ اس نے مکان، مال و اسباب، جاگیر، مزروعہ اراضی یا کسی قسم کی جائید ترکہ میں نہیں چھوڑی۔ اس نے جان کے ساتھ اپنا سارا مال بھی راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ صلاح الدین نے عمر عزیز کے کئی سال صلیبیوں کے خلاف نبرد آزمائی میں صرف کیے تھے۔ اس کا جذب دروں اور شوق شہادت کسی صلیبی بہادر سے کم نہ تھا۔ اس کی سادگی و شیفتگی بے مثال تھی۔ سلطان ہمیشہ عزت و شرافت کے اس اعلیٰ معیار پر قائم رہا جو صلیبیوں کی شجاعت سے بدرجہ ارفع تھا۔ مشکل ترین وقت اور انتہائی ابتلا میں بھی سلطان کی مروت و شرافت کا دامن بے داغ اور پاک رہا۔ وہ کرد تھا لیکن اس کی سلطنت میں ترکوں اور عربوں کی اکثریت تھی۔ وہ نسلی امتیازات سے بلند تھا۔ وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس کی عہد حکومت کی ابتدا شاندار فتوحات سے ہوئی، لیکن بعد کے سال مصیبت و ابتلا کا دور تھے۔
سمندر پار سے آئے ہوئے صلیبیوں کے خلاف کئی سال تک لڑائی کا بازار گرم رہا۔ اس جنگ میں ثابت قدم رہنا آسان نہ تھا، بالخصوص جب پہم جنگ آزمائی سے مسلمان اکتا چکے تھے، لیکن صلاح الدین کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ دنیا اسلام کی سلامتی کا انحصار اس جنگ پر ہے۔ سلطان کی زندگی کے آخری مہینے، جبکہ قیصر روم اور حاکم قفقاز کے سفیر ہدیہ تہنیت و مبارکباد پیش کرنے کے لیے اس کے دربار میں حاضر تھے، مشکلات سے خالی نہ تھے۔ اس وقت دیار مشرق میں بغاوت اور شورش بھی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قسمت کی عجیب ستمزری ہوئی تھی کہ امن پسند اور علم دوست انسان مسلسل جنگ میں مصروف رہا۔ سلطان کو جامع دمشق کی شمالی دیوار سے ملحق باغ میں دفن کیا گیا۔ اس کے مقبرے کے قریب اب بھی اسکول جاتے ہوئے ننھے بچوں کے پاؤں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ وہ اب بھی بلند میناروں سے مؤذن کی صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی ہے، اور مسجد کے کشادہ صحن میں اب بھی کلمہ گو انسان قبلہ رو ہو کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس عظیم المرتبت باپ کے بیٹے اس کی قابلیت اور جذبہ جہاد سے عاری تھے۔ انہوں نے قاہرہ، دمشق اور حلب میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں، اور پھر باہمی اختلافات میں الجھ کر رہ گئے۔ صلاح الدین نے اپنی بصیرت اور دور اندیشی سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ شاید مسلمانوں کی اتنی عظیم و شان فوج پھر کبھی اکٹھی نہ ہو سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 3 سال گزرنے کے بعد جب میعاد صلح ختم ہو گئی تو امیر دمشق نے معاہدہ صلح کی توثیق کر دی۔ دوسری طرف ساحل شام کے عیسائی حکمران اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ انہیں یروشلم پر دوبارہ پیش قدمی کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سلطان کے جانشینوں یعنی بنو ایوب نے ساحلی بندرگاہوں کی تجارت سے کوئی تعرض نہ کیا۔ وہ قاہرہ، دمشق اور حلب کے قلعوں کے استحکام میں مصروف رہے۔ وہ شائستہ اور مہذب حکمران ثابت ہوئے۔ انہیں قتال و جدال سے کوئی خاص رغبت نہ تھی۔ وہ امن پسند اور رعایا پرور حاکم تھے۔ انہوں نے اطالوی تاجروں کو ساحلی بندرگاہ سے تجارت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی، جس سے رعایا کی خوشحالی میں روز افزوں اضافہ ہوا۔ ملک العدل اولو العزم اور بلند ہمت تھا۔ وہ اپنے بھائی کے عہد حکومت میں بڑے اثر و رسوخ کا مالک رہا تھا۔ وہ اب بھی تندرست اور تنومند تھا۔ وہ ایک وقت میں سالم دمبا کھا جاتا۔ 53 سال کی عمر میں وہ عورتوں کا بے حد دل دادا تھا۔ رفتہ رفتہ ملک العدل نے زمام اقتدار اپنے قابل ہاتھوں میں لے لی اور ان قوتوں کی شرازہ بندی شروع کر دی جو سلطان مرحوم کے بعد منتشر ہو گئی تھی۔ وہ بلاد مشرق پر قابض تھا۔ وہ موقع کی طاق میں رہا۔ جب امیر قاہرہ اور امیر دمشق میں لڑائی چھڑ گئی تو اس نے ملک العزیز حاکم قاہرہ کی طرفداری کی اور اس کے صلے میں دمشق کی ولایت حاصل کر لی۔ ملک العزیز کی وفات کے بعد اس کا نااہل بیٹا تخت نشین ہوا تو امیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور ملک العدل کو قاہرہ و دمشق کا عطا بیگ منتخب کر لیا۔ عربوں، ترکوں اور کردوں میں ابھی تک یہ رواج چلا آتا تھا کہ بزرگ اور قابل ترین شخص کو شیخی قبیلہ منتخب کیا جاتا تھا۔ اسی اصول کے مطابق ملک العدل کا انتخاب ہوا تھا۔ سلطان مرحوم کے پرانے مملوک مختلف درباروں اور شہروں میں منتشر ہونے کے باوجود رشتہ مودت میں منسلک رہے۔ وہ سلطان کے نمکخوار تھے۔ وہ ملک العدل کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھے۔ چنانچہ جب وہ مسند سلطنت پر بیٹھا تو اس کے دربار میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ وہ کاروبار حکومت کے لیے ملک العدل کو سلطان کے پوتوں سے زیادہ لائق اور موزوں سمجھتے تھے۔ کیا یہ باعث شرم نہیں کہ میں بڑھاپے میں
اس بچے کے ماتحت عطا بیگ بنوں، مجھے اپنے مرحوم بھائی ملک الناصر کا جانشین ہونا چاہیے تھا، لیکن میں مرحوم کے احترام میں اپنے حق سے دستبردار ہو گیا تھا۔ زیرک اور ہوشیار ملک العادل کی تقریر کا فوجی امیروں پر خاطر خواہ اثر ہوا، چنانچہ ملک العادل مصر کا سلطان بن گیا۔ دیار مشرق میں اردن اور دمشق کا علاقہ اب بھی اس کے تصرف میں تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی حدود سلطنت میں توسیع کی۔ وہ جزیرۃ العرب کے بیشتر حصے کے علاوہ یروشلم اور جنوبی شام پر قابض ہو گیا۔ اس نے چھوٹے پیمانے پر صلاح الدین کی سلطنت کی تجدید اور سلطان مرحوم کے جذبے کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ صرف شمالی حصہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا رہا، وگرنہ صلاح الدین کی سلطنت کے باقی ماندہ علاقے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے۔ جب صلیبیوں نے دوبارہ اقدام شروع کیا تو انہیں ایک قابل، اولو العزم اور ہوشیار حکمران سے سابقہ پڑا۔ اس سے 2 سال پہلے دنیا اسلام انتشار و افتراق میں مبتلا تھی، لیکن ملک العادل نے قوت و اتحاد سے اسے دوبارہ مضبوط بنا دیا تھا۔ صاحبان، یہ تھی داستان اس عظیم حکمران کی جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے ساری عمر جہاد میں بسر کی اور ولولے اور بہادری کی وہ مثالیں قائم کی کہ تاریخ آج تک سلامی پیش کرتی نظر آتی ہے۔ عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہاں صاحبان، سلطان صلاح الدین فاتح یروشلم کے حالات زندگی، اس کی جنگیں، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی بہادری، اس کے جذبے، اس کے ولولے آپ نے سماعت کیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد مزید کوئی اور داستان لیے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔